بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عنایت فرمائی اور یہ لمحات جو ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے کہ انہوں نے موقع عنایت فرمایا کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں کہ بھئی اصل زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ مؤثر چیز جو ہو سکتی ہے اور ہے یقیناً ہے وہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات ہیں کہ اس سے بڑھ کر کسی چیز میں اثر نہیں ہو سکتا۔ اور جو باتیں بزرگ بھی فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ بھی اصل میں تشریحی ہوتی ہے حضور کے ارشادات کی یا اللہ کے کلام کی۔ تو برکت کے لیے کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں ہم لوگ اس میں۔ تو یہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم 10 آدمی جن میں ایک میں بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے اڑے۔ یعنی یہ اس سے بہت ساری باتیں جہاں معلوم ہوتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، اور یہ کہ صرف بیٹھتے بھی نہیں تھے، سوال بھی کرتے تھے، پوچھتے بھی تھے۔ اور ایک سوال انہوں نے جو کیا کہ سب سے سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے، اور یہ یقیناً اسی لیے کیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز ارشاد فرمائیں گے تو اس پہ میں عمل کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس سمجھداری اور محتاط آدمی میں خود بنوں۔ تو یہ انہوں نے کیا۔ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہوا تھا جوامع کلم کی، کہ مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات ارشاد فرما دیتے تھے۔ لیا کوئی ہے نہیں وہاں پہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سمجھدار وہ لوگ ہیں جو موت کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے اڑے۔ کیونکہ یہ بات جس دن سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، اور کس دن وہ دن ہو جب ختم ہوگی کسی کو نہیں معلوم۔ لوگ ہر چیز میں اختلاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وجود تک میں لوگوں کو شک و شبہات ہے کہ لوگ بہت سارے لوگوں کو بلیو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یا آخری نبی ہیں، یا یہ جو شریعت ہے یہ ہمارے زمانے میں اس طرح نافذ ہونی چاہیے۔ ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز میں جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے مذہب کو ماننے والا نہ بھی ہو، وہ موت ہے کہ مرنا ہے ایک دن، اور بالآخر مر جانا ہے۔ اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جو مذہب کو مانتے ہیں وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے سوچتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ختم، زندگی ختم، اور یہیں گڑھے میں پڑا ہوا ہے آدمی، اور جو کرنا تھا ختم ہو گیا۔ تو اس چیز کی طرف متوجہ کرنا، اور یہی چیز ہے جس کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے غفلت رہتی ہے، آدمی کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر ظلم، ذاتی اور ہر چیز گوارا کر لیتا ہے کرنا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئی حدود پہ قائم نہیں رہتا۔ اس لیے اس کا بہت اہتمام رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کو یاد دلاتے رہے، اور ان کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچاتے رہے کہ بھئی کہ یہ موت کو یاد رکھو۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کی توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔
اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا امیدوں کے مختصر ہونے کا بھی ذریعہ ہے، موت کی تیاری کا بھی سبب ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونے کا بھی سبب ہے جو اصل مقصود ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جانتے تو ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مولوی حضرات کی لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں کہ آخرت کے کام ہے، آخرت آنے والی ہے، موت آئے گی، لیکن کوئی ذوق شوق نہیں ہوتا، نماز کی پابندی نہیں ہوتی، اور قرآن پڑھنے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، کوئی یہ نہیں ہوتا، دل میں امنگ نہیں پیدا ہوتی، اور شوق نہیں ہوتا کہ ہم عمل کریں اور اس پہ گناہوں سے بچیں، وہ دل میں جذبہ نہیں ہے، اپنے کو پش کرنا پڑتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل ہی وہ ہو جائے کہ ہاں مجھے کرنا ہے، ایک جوش، ایک طبیعت میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے اور اپنے آپ ساری چیزیں ہونے لگیں۔ ایک بڑی مخلوق اس میں وہ ہے، انتظار میں ہے اس کی، تو یہ کیسے ہو؟ تو یہ تو ویسے اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں نا اسی پہ ہوتا ہے کہ اس کو توفیق ہو جاتی ہے نیکی کے کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی، اور یہ اللہ کا فضل متوجہ کرنے کے بہت سے ذریعے ہیں۔ اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کسی کی والدین کی خدمت کی، کسی مظلوم کی خدمت کی، اس نے آپ کو دعا دے دی، وہ دعا لگ گئی آپ کو، آپ کا رخ تبدیل ہو گیا، آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اصل زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے لیے آپ نے محنت کرنی شروع کی، کسی کے مجلس میں گئے، کسی کی بات سنی، کسی واعظ کا ایک کلمہ سن لیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک بات سن لیتا ہے، تو ہمارے ہیں حضرت بہت مشہور ہیں، پتہ نہیں آپ حضرات سے نے دیکھا، قدرت اللہ شہاب ایک ہوتے تھے، بیوروکریٹ تھے، بہت ہی مشہور، انہوں نے شہاب نامہ لکھا ہے، 1000 پیج کی کتاب ہے، 1000 سے بھی زیادہ کی، 3000 پیج کی کتاب۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ بھئی جو چیز میری زندگی کی تبدیل ہونے کا ذریعہ بنی، وہ پتہ نہیں سندھ کا کوئی گاؤں تھا، اس میں جمعہ پڑھنے گیا میں، اور امام صاحب بھی بیچارے بالکل ہی مخلوق الحال، اور کوئی علمی صلاحیت بھی ان کی تھی نہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کر دیا، اور وہ واقعہ بھی کوئی ایسا مستند واقعہ نہیں تھا، وہ واقعہ تھا انہوں نے بیان کیا، کہنے لگے بس اس کے بعد میری دین کی دنیا بدل گئی۔ وہ واقعہ سن کے اس کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ بھئی مجھے اپنے حالات تبدیل کرنے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے حالات تبدیل، اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس میں سے ایک جو بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ ہے یہ موت کو یاد رکھنا، اسی لیے ہمارے جو سارے اکابر ہیں وہ کرتے ہیں، لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو، سب کو نہیں، زیادہ تر لوگوں کو، کہ بھئی وہ موت کو بیٹھ کے یاد کیا کرے کسی وقت، تاکہ یہ دنیا میں جو مشغولیت ہے اس سے تھوڑا سا آدمی کو بے رغبتی پیدا ہو، اور اصل مقصود جو ہے آخرت جو ہے اس کی طرف آدمی توجہ کرے، کیونکہ اس وقت تو ساری توانائی، سارا وقت، سارا کام ہمارا، سارا ایفرٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ بھئی اپنے یہاں میں دنیا بنا لوں، یہ 2 کی 4، 4 کی 5، اور اسٹیٹس ایسا ہو جائے میرا، اور کیا کیا ہو جائے، اور آخرت میں کیا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے گا کہ بھئی یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا، اور مجھ سے پہلے بھی کتنے لوگ تھے جو آ کے گزر گئے، اور ان کا کیا کیا حال ایسا تھا کہ کتنے امیر کبیر، اور کتنا ان کی شہرت، اور کتنی ان کی دبدبہ، اور کتنا، لیکن اب کیا حال ہے، اب اللہ ہی کو معلوم ہے قبر میں کیا حال ہے ان کا۔ تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونے کا سبب ہے جو اصل مقصود ہے، مال کو جمع کر کے بیکار چھوڑ جانے سے بھی روکنے والا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لینے میں بھی معین ہے، اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنے پر بھی ابھارنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسروں پر ظلم و ستم اور دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بھی روکنے والا ہے۔ اور یہ بات جو ہے نا یہ بہت ہی ایسی بات ہے جس کی طرف دھیان کم جاتا ہے، وہ حقوق اللہ کی حقوق جو ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے تو حقوق اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل سے معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا کسی کے لیے،
لیکن حقوق العباد کا معاملہ بہت سنگین ہے. وہ جب تک کہ وہ بندہ خود نہیں معاف کرے وہ معاف نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ راضی کر کے کرا دیں تو الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بندہ معاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مفلس کون، کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہوں، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کو پیٹا ہو، اور قیامت کے دن جب کہ نہ مال ہوگا نہ دینار ہوگا تو اس کے اہل حقوق آ جائیں کہ ہمارا بدلہ دیا جائے. وہ کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی اس کی نیکیاں لے لو، اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حقوق باقی رہیں گے. تو کہیں گے اچھا بھائی تم ان لوگوں کے جو گناہ ہیں اس کو دے دیے جائیں. تو اتنی نیکیوں کے پہاڑ لانے کے باوجود بھی وہ خسارے میں رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس ہے. تو یہ بڑی سنگین بات ہے حقوق العباد کا، کہ ظلم و ستم. اور آج کل جو ہے یہ گڑبڑ بہت زیادہ ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر حق مار لینا، کسی کو گالی بک دینا، کسی کی غیبت کر دینا. اور یہ مسئلہ ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، غصہ آ گیا، آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا، اب وہ کبھی ملے گا تھوڑی آپ کو، کیسے معاف کرا کے پھریں گے آپ. سفر میں کسی سے آپ نے گڑبڑ کر دی، اب کب ملے گا وہ. تو اس وجہ سے مشائخ سلوک کا بھی معمول ہے کہ اپنے مریدین میں اکثروں کو جن کے مناسب حال ہو، ہر ایک کو نہیں، اس کا مراقبہ خاص طور سے ترتیب کرتے. بعض لوگوں کی طبیعت میں وحشت ہو جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں، تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی طبیعت کیسی ہے، اس کے بعد بتایا جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، بعضوں کو ہوتی ہے. اور یہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس کے لیے جب آدمی کو بڑی عمر میں جا کے تنبیہ بھی ہوتی ہے تو پھر یہ توبہ جو کراتے ہیں، عمومی توبہ جو کراتے ہیں مشائخ، تو اس میں ایک عمومی توبہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. ایک ہوتا ہے کہ جو حقوق ضائع ہوئے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کو ادا کرے. قضا نمازوں، جو نمازیں قضا کی ہیں وہ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ دینی ہے، حج نہیں کیا ہے وہ ادا کرنا ہے، اور جو رمضان کے روزے فرض رہتے ہیں ان کو ادا کرنا ہے. اسی طرح سے جو اہل حقوق کے حقوق مارے ہیں، لوگوں کے قرض لیا ہے نہیں دیا ہے، کسی کے پیسے کھا گئے ہیں، کسی کی کوئی چیز لی تھی نہیں دی، کسی کو برا بھلا کہا تھا، تکلیف مار پیٹ کی تھی، ان سے معافی مانگو. تو ایک صاحب حضرت وہ تھے، تھانے دار تھے، پولیس والے تھے، بڑے پوسٹ پہ تھے. تو ان کو آخر عمر میں احساس ہوا کہ یہ میں نے غلط کام کیے ہیں، مجھے توبہ کرنی چاہیے. حضرت تھانوی کیا پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو انہوں نے، حضرت نے کہا کہ توبہ کرنی ہے، اس طرح سے توبہ کرنی ہے. اور کہنے لگے میں نے تو بہت رشوتیں لی ہیں اور میں نے بہت لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے اور لوگوں کے حقوق مارے ہیں، اس کی کیا. تو انہیں کہا کہ آپ ایک محتاط فہرست بنائیں ان لوگوں کی جن کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ بھائی میں نے ان کے حقوق مارے، اور ان کو خط لکھیں کہ یا تو آپ مجھے معاف کر دیں یا آپ مجھے بتا دیں تو میں کمپنسیٹ کروں گا. بڑا مجاہدہ تھا. اور یہ کہ عمومی معافی مانگتے رہیں، اور جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے ان کے لیے استغفار دعا کریں. ایسے لوگ جن کی غیبت آپ نے کی، جن کے حقوق مارے، جن سے اب کوئی امید نہیں ہے ملنے کی یا مر گئے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. اتنی کثرت سے دعا کرے آدمی کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ معاف کر دیا. تو ان صاحب نے باقاعدہ، حضرت نے کہا کہ آپ لکھیں خطوط، مجھے دکھائیں، اور پھر آپ کو میں آپ سے تعلق کروں گا اور پھر آپ کی توبہ ہوگی. وہ بھی پکے آدمی تھے، انہوں نے لکھے خط اور زیادہ تر لوگوں نے معاف کر دیا. اس کا کہ اتنے عمر میں بڈھے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، لیکن یہ کیا جب کہیں جا کے
اور جو اصلاح میں لگے لوگ ہوتے ہیں تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا مقام جو ہے وہ توبہ کا ہے۔ توبہ کی تکمیل نہیں ہوگی تو باقی چیزیں جو بعد میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے صدق، اخلاص، محبت اور دوسری چیزیں کا کوئی بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو پہلی چیز توبہ، اسی لیے اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ بھائی جن لوگوں کے ذمے قضا نمازیں ہیں اس کا حساب رکھیں، اس کو ادا کریں اور کوشش کریں نوافل کا اہتمام نہیں کریں، اس کے بجائے قضا نمازوں کی ادائیگی کریں، اور جو یہ ساری چیزیں اس کو پورا کریں۔ گڑبڑ یہی ہے، ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک تو شمار شروع ہو جاتا ہے، تیسرے دن یہ ہے، 10ویں دن یہ ہے، 40ویں دن یہ ہے، جبکہ یہ ساری جو ایصال ثواب ہے نفل ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ انہوں نے کیا وصیت کی تھی، ان کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں تھا جو ادا کرنا، جبکہ کرنا چاہیے قرضہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنازہ آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ اس کے ذمے قرضہ ہے کہ نہیں، اگر قرضہ ہوتا تھا تو کہتے تھے صحابہ سے تم پڑھ لو، اکثر آپ نہیں پڑھتے تھے، اتنی اہمیت تھی۔ اسی طرح سے نمازیں ہیں، روزے ہیں، اور جو بھی دیگر چیزیں، حضرت تھانوی نے ایک ملفوظ ان کا یہی ہے، کہا کہ پہلی چیزیں یہ دیکھنی چاہیے کہ اس کے ذمے قرضہ تو نہیں ہے، اور قرضے کے بعد دیکھنا چاہیے اس نے وصیت تو نہیں کی کوئی، 1/3 مال میں وصیت کی جائے، اور پھر یہ دیکھا جائے اس کی نمازیں، روزے، اس کے بارے میں اس نے کچھ وصیت کی ہے، اگر کی ہے تو ورثہ اس میں سے کر سکتے ہیں، اگر نہیں کی تو پھر جو وارثین ہیں ان کے اوپر ہے، اگر وہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، نہیں دینا چاہیں نہیں دے سکتے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے نفلی صدقات خیرات کا، یہ جو دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں اور اس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، سویم کرنا ہے نہیں کرنا، 40واں کرنا ہے نہیں کرنا، جب سب نفلی ہوتا ہے، اصل چیز کچھ ہوتی ہے۔ اور ہمارے حضرت دارالعلوم میں ہمارے حضرت نے انتظام کیا ہوا ہے کہ جو فدیہ دیا جاتا ہے نماز روزوں کا مرحومین کا، اس میں بھی ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ ایک دن میں ایک آدمی کا دیا جا سکتا ہے سب، تو اس کے لیے بندھا ہوا ہیں جو بالکل ہی ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے بہت ہی غریب لوگ ہیں، ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو ایک صاحب کا انتقال ہو گیا اور نیک آدمی بہت، لیکن آخر عمر میں ان کو ہوا تھا کہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے تھے وہ، لیکن باقاعدہ ان کا رجسٹر تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنی نمازیں رہتی ہیں، اتنی نمازیں ادا کی ہیں، سارا حساب بنا ہوا تھا ان کا۔ تو ان کے وارثین نے آ کے لاکھوں کی قیمت میں دیا تھا، قضا نمازوں کا بھی دیا، جو کہ آہستہ 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 ادا ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں آج کل جو ہے نا، یعنی بالکل ہی آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہیں، سکھانا چاہیے نا کہ لوگوں کو توجہ نہیں اور چیزوں کی طرف ہے، مسجد بنوا دیں گے اور لوگوں کو عیدی میں دے دیں گے، چیپا میں دے دیں گے، کس میں دے دیں گے، سارا نفل ہے۔ آپ کے جو مرحوم ہے اس کو تھوڑا بہت ثواب ہو گیا، لیکن اصل جگہ تو پھنسا ہوا ہے بیچارہ، جو واجبات ہیں، تو اگر زیادہ اس سے محبت ہے تو یہ ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی کسی سے پوچھ کے، یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک جوان مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا کثرت سے ذکر کرنے والا، اور اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بھئی جو دن میں موت کو 25 بار یاد کرے تو اس کا شمار مفہوم میں شاید یہی کہ شہیدوں میں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے وہی دعا ایک بتا دی ہے بزرگوں نے کہ بھئی یہ دعا اگر پڑھ لیا کریں، اللہم بارک لی فی موتی و فیما بعد الموت۔ یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے کام میت جمع کی تھی اور پھر علماء کو دکھائی تھی، تمام اس میں اس سے ریلیٹڈ مرض الموت سے لے کے
مرنے کے بعد تک کے تمام احکام جمع ہوئے ہیں، احکام میت کر کے اس میں ذکر ہے کہ یہ 25 مرتبہ یہ پڑھ لیا جائے تو سمجھ کے تو آدمی متوجہ بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کو اس کی فضیلت بھی مل جائے گی۔ تو اب میں نے سوچا کہ بھئی تھوڑا یہ جو بیان ہوتا ہے اس میں ریپیٹیشن بہت ہو جاتا ہے، تو کوئی نئی چیز معلوم کرنے کے لیے یہ حضرت امام غزالی کی کتاب ہے تبلیغ دین، یہ مبارک کتاب ہے۔ حضرت تھانوی نے اس کا ٹرانسلیشن کروایا تھا مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت نے اپنے متعلقین کے لیے اور اس کے بعد تمام حضرات، ہمارے حضرت بھی یہی فرماتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلی کتاب آپ جو پڑھیں نا وہ یہ تبلیغ دین پڑھیں، اور ہے اس میں ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص، 45 سال 50 سال عمر ہوئی حضرت کی، حضرت نے اتنی میں خدمت کی دین کی کہ اگر آدمی حساب لگائے کہ جتنا انہوں نے لکھا ہے اور جتنی ان کی عمر ہوئی ہے تو آدمی کو یقین نہیں آتا کہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی خدمت کر کے گئی ہے، لیکن وہی کہ اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت ڈال دی۔ تو اس میں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ بھئی وہ اخلاق جن کو دور کرنا ہے دل سے، وہ اخلاق کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں بھی توفیق ہوگی اس پہ عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اپنے قلب کو پاک بنا لیا وہی فلاح کو پہنچا، قد افلح من تزکا، کہ جس نے قلب کو پاک بنا لیا وہی فلاح کو پہنچا۔ اور کس چیز سے پاک بنا لیا؟ وہ ایسی چیزوں سے، ایسی عادات، ایسی صفات، ایسی جو کہ ناپسندیدہ ہے، جس میں تکبر ہے، حرص ہے، لالچ ہے، جھوٹ ہے، تمام خراب چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طہارت نصف ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے 2 جز ہیں، یعنی قلب کا ان نجاستوں سے پاک کرنا جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور ان خوبیوں سے آراستہ کرنا جو اللہ پاک کو پسند اور محبوب ہیں۔ گویا نجاست سے طہارت، خراب چیزوں سے، گندگی چیزوں سے پاکی حاصل کرنا ایمان کا ایک جز ہے اور آدھا جز ہو گیا، اور اطاعت سے زینت و آرائش اس کا دوسرا ٹکڑا ہے۔ تو اس کے بارے میں امام غزالی بیان کر رہے ہیں۔ امام غزالی نے شروع اس کو کیا ہے کثرت اکل اور حرص طعام سے، یعنی بہت زیادہ کھانا۔ ہمارے حضرات اس میں تھوڑا سا اعتدال کرتے ہیں کہ آج کل طبیعتیں آدمیوں کی جو ہیں وہ کمزور ہیں، اور پہلے کے مقابلے میں لوگوں کی خوراک اتنی زیادہ ہے بھی نہیں۔ پہلے کے زمانے کے لوگوں کی آتی ہے کہ 20 چپاتیاں اور 10 روٹیاں کھا لیتے تھے، اور اتنی زیادہ مقدار میں کھانا کھاتے تھے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ، یہ نہیں کہ ختم ہو گئے، لیکن یہ کہ کم ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے بھرنے کے واسطے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں ہے۔ آدمی کو ضرورت کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جن سے زندگی قائم اور کمر مضبوط رہے، اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ضروری ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر لینے چاہیے، تہائی حصہ کھانے کے لیے ہو، تہائی حصہ پانی کے لیے، اور تہائی حصہ انسان سانس کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے۔ اور ایک جنرل بہت بڑی گائیڈ لائن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ بھئی یہ چیز آدمی اختیار کرے، اور یہ نہیں کہ آج کل جو ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ بھئی شوق ہے بس اس میں چل رہا ہے، آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی اس میں غذائیت ہے کہ نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آدمی اپنی صحت خراب کر لیتا ہے، وزن اتنا بڑھ جاتا ہے اس کا کہ پھر اس کو پھر آپ مسجد میں دیکھتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اور نہ رکوع کر سکتا ہے نہ سجدہ کر سکتا ہے، یا خدا نخواستہ آدمی کو کوئی بیماری ہے جیسے ہائپر ٹینشن ہے یا ڈائبٹیز ہے، اس میں پرہیز نہیں کرتا، اور اس میں بہت سے دیندار لوگ بھی کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، جبکہ یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں آ جاتا ہے ڈالنے میں۔
اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے آپ کو جس سے پتہ ہے آپ کو نقصان پہنچے گا تو پھر ہیں ہم لوگ مکلف ہیں کہ اس کی احتیاط کریں، یہ نہیں اور پھر اس سے اگر کوئی کمزوری ہو جائے گی، کوئی ایسی چیز ہو جائے گی تو گناہ گار ہوں گے۔ تو کھانے کے معاملے میں حضرت امام غزالی نے تو بہت زیادہ وہ لکھا ہے، یعنی ان کا جو ہے حضرت فرماتے ہیں، یعنی بس اس کے لیے عمل کے لیے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اعلیٰ درجہ کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کھانے کے وقت میں بھی اور کھانے کی مقدار میں بھی اور کھانے کی کوالٹی میں بھی، تینوں چیزوں میں حضرت نے بیان کیا، یعنی بہت کمپرہنسو کلام کرتے ہیں جب کرتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ کم از کم 3 دن بھوکا رہ کے 4تھا دن کھایا کریں۔ ہم لوگ یہ کریں گے تو نماز روزے سے بھی چلے جائیں گے، آدھا تو ڈر کے مارے، آدھا کمزوری سے۔ ایک ڈر ہوتا ہے نا کہ کھانا چھوٹ گیا تو کیا ہوگا۔ ہمارے یہاں رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی سحری کا اہتمام ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ سحری چھوٹ جائے تو روزہ بھی جاتا ہے کہ اب روزہ کیسے ہوگا۔ تو ایک وقت کی سحری سے، جبکہ ہونا نہیں چاہیے، تو سحری شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے روزے کے لیے، اس کے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن ڈر دماغ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر بغیر سحری کا روزہ رکھا تو جان نکل جائے گی۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اتنے دن پہ کھانا چاہیے، اور ادنا درجہ جو فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ روزانہ اگر کھائے تو صرف ایک دفعہ کھائے۔ یہ اپنے زمانے کا بنا ہے، آج سے 1000 سال پہلے گزرا سنیں۔ اور طعام کی جنس میں سے بھی فرما رہے ہیں کہ یہ کھائے تو صرف ترکاری اور ایسی چیزیں کھائے، گوشت نہیں کھائے۔ تو لیکن یہ اس زمانے کا تھا۔ ہمارے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ نہیں، آدمی اعتدال کے ساتھ کھانا کھائے، اور یہ نہیں کہ بالکل ہی کم کر دے کہ کمزور ہو جائے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک موقع ہر آدمی کے ساتھ کھانے میں ایسا آتا ہے جب اس کو تردد ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ اور لوں کہ نہ لوں۔ بس یہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ رک جانا چاہیے، کہ جہاں پہ یہ خیال آیا اور لوں کہ نہ لوں، بس یہاں پہ رک جائے اور اس سے زیادہ آگے نہ جائے۔ اگر آگے جائے گا تو پھر گڑبڑ ہوگی، اور پھر کھانے کے جو حضرت نے وہ بتائے نا کہ بھئی اس سے جو ہے نا کہ نیند زیادہ آئے گی اور پیٹ بھرا رہے گا، طبیعت بھاری رہے گی، یہ سب ہوتا ہے آج کل۔ آج کل تو ہمارا کھانا جو ہے اس میں پتہ نہیں کیا شامل ہے جو بازار سے آتا ہے، کیونکہ اس میں وہ لوگ 2 چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں سر، ایک ٹیسٹ کا کرتے ہیں، کسی طریقے سے بہتر ہو جائے، چاہے اس میں جو بھی ملا دیں، وہ زہر بھی ملا دیں، لیکن وہ بہتر ہو جائے۔ صحیح نسلے والے زیادہ جانتے ہیں نہیں، مذاقاً کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرا اس کی شیلف لائف بڑھ جائے۔ 2 چیزیں ہیں فوڈ انڈسٹری میں، 2 چیزوں پہ زور ہے، ٹیسٹ پر اور شیلف لائف پر، بس۔ اس کے اندر کیا ہے کسی کو نہیں پتہ ہے کیا۔ اور امریکہ میں جب ہم لوگ تھے تو ایک کمار تھا، وہ کتابیں چھپتی تھیں کہ اور اس میں ہزاروں انگریڈینٹس ہوتے ہیں، کوئی سور سے آ رہا ہے، کوئی کسی چیز سے آ رہا ہے، کوئی کسی چیز سے آ رہا ہے۔ آدمی حیران رہ جاتا تھا کہ وہ ڈبل روٹی کھا رہا ہے اور اس میں کہیں دور دور تک گمان نہیں ہوتا آدمی کو کہ ڈبل روٹی میں سور کی کیا چیز آئی، پتہ نہیں مونوگلیسائڈ ٹرائیگلیسائڈس پڑے ہوئے اس میں جو اس کی شیلف لائف کو بڑھاتے ہیں، وہ سور سے آتے ہیں، اس میں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ سور نہیں کھائیں، اور یہاں ڈبل روٹی میں بھی سور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آدمی اعتدال، ہر چیز میں اعتدال، کھانے میں بھی اعتدال، اور یہ ہے کہ بزرگ پہلے زمانے میں بہت اس کا اہتمام کراتے تھے۔ 4 مجاہدے تھے، آئیں گے آہستہ آہستہ اس میں۔ ایک ہوتا تھا کم کھانا، ایک ہوتا تھا کم بولنا، اور ایک ہوتا تھا کم سونا، اور ایک ہوتا تھا کم ملنا جلنا لوگوں سے۔ 4 مجاہدات۔ اور آج کل بھی بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ پہنتے ہیں، ٹوپیاں پہنتے ہیں، 4 اس کے 4 وہ ہوتے ہیں، تو یہ 4 مجاہدات کی طرف وہ متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ جب بھی ٹوپی سر پہ رکھیں گے تو ان کو یاد آئے گا۔ یہ خصوصاً یہ اجمیر وغیرہ چلے جائیں نا تو وہاں پر یہ ٹوپیاں بکتی ہیں، چوگوشیا ٹوپی، کہ 4 مجاہدات کی طرف آدمی کو ریمائنڈ کراتی ہے کہ 4 چیزیں کرنی ہیں وہاں۔
تو یہ سب ہے. لیکن یہ کہ حضرت کہتے ہیں باقی مجاہدات تو ہیں اپنی جگہ پر ابھی بھی، لیکن کھانے میں بہت زیادہ مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کمزور ہو جاتے ہیں لوگ اور پھر جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے، اور پھر ان کی اطاعت وغیرہ میں فرق پڑنے لگتا ہے. بس دعا کر لے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين يا ماذا المستجيبين یا مجیب دعاء المضطرین یا کاشف المکروب. ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین. ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، کوئی عذر نہیں کرتے، اپنی نالاکی کا اظہار کرتے. آئندہ کے لیے ہم کو گناہوں سے بچا لیجیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین. آپ ہی بچانے والے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یا العالمین غلطی سے ہم پھسل جائیں تو فوراً ہمیں اپنی تنبہ فرما دیں. غلطی کا احساس ہو جائے فوراً توبہ کریں، آپ کی طرف رجوع کریں. دین کا صحیح فہم میں جو ہمیں عنایت فرما دیجیے یا العالمین. دین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے. اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجیے. اپنے سے مضبوط قوی ترین تعلق عنایت فرما دیجیے، ایسا تعلق جو تمام دیگر تعلقات پر غالب آ جائے. اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عافیت کے ساتھ عنایت فرمائیے. ان کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے. تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے حفاظت فرمائی ہے پاکستان کے خصوصاً کرونا سے. جو تھوڑا بہت ہے اسے بھی عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے. پوری انسانیت کے ساتھ سے اس وبا کو دور فرما دیجیے اور سب کو اس کی شدید بیماری سے بچائیے یا العالمین. ہم ہمارے گھر والے عزیز و قارب رشتہ دار والدین بچے پڑوسیوں اور رشتہ داروں سب کو تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے حادثات سانحات سے موذی دیر پا بیماریوں سے لوگوں کی اظہار ثانیوں سے چوری ڈاکے سے اور جو آج کل کے رائج الوقت جرائم ہیں ان سب سے اپنے کرم اپنے فضل سے حفاظت فرمائیے. حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے. اور بچوں کی خصوصی حفاظت فرمائیے، جہاں کہیں بھی بچے ہوں ان کی حفاظت فرمائیے یا العالمین. مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، خصوصاً فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، شام میں یا العالمین یا اللہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا العالمین جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے مناسب ہے بہتر ہے، اپنے کرم و فضل سے وہ بھی عنایت کر دیجیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر الخیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم